مصطفیٰ 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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جس نے بغیر ستونوں کے 7 آسمان کو کھڑے کر دیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، والی دو جہاں، ختم الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر، جنہوں نے اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں خدا کی وحدانیت اور حق و صداقت کا درس دیا۔ وہ سب معلم ہی تو تھے، لیکن فخر انسانیت آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک عظیم الشان اور مثالی معلم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے، ادنا آئے تو اسے با کمال کرتا ہے، اور کالا آئے تو اسے با جمال کرتا ہے۔ اور میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچانو، یہ چھوٹا کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ اے فرشتو میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو رک جاؤ، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا چاند کو کیسے کوئی تکتا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، اساتذہ کرام، انتظامیہ،
اور شیراز بٹ صاحب کی سربراہی میں سٹی 41 کی ٹیم، السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے پورے پاکستان میں بہت دنوں سے محفل میلاد منعقد ہو رہی ہیں اور ابھی بہت دن تک یہ چلیں گے۔ تو آپ نے ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی اور جگہ جگہ جو ہے وہ باتیں سنی ہیں۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے کہ یورپ میں ایک صاحب، بالکل اس نے مسلمانوں والا لباس پہنا ہوا، داڑھی رکھی ہوئی، اس کو ایک اور مسلمان ملتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، جیو۔ لیکن یہ تم نے مسلمانوں والا لباس پہنا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دراصل میں مسلمانوں پر تحقیق کر رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے 5 سال اس میں لگے ہیں۔ میں مختلف مساجد میں جاتا ہوں، مسلمانوں کو ملتا ہوں، کسی جگہ جہاں بھی کوئی مل جائے مسلمان، میں اس سے گفتگو کرتا ہوں، اور 5 سال کی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کی عزت نہیں کرتے، تو ہمارا مشن ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے حضور پاک کی محبت کو جو ہے وہ مٹا دیں۔ یہ جو فرانس میں واقعہ ہوا ہے، یہ کچھ سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہاں کا اخبار ہے جو مزاحیہ کارٹون بناتا ہے، چارلی ہیبڈو، اور کارٹونوں کے ذریعے مختلف پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ کارٹون بنائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اس کے اوپر مسلمانوں نے بہت احتجاج کیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اس اخبار کے دفتر پر ایک مسلمان نے حملہ کیا اور ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم واصل کیے، اور پھر عرصہ دراز تک اس اخبار کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کارٹون بنائیں یا چھاپیں۔ یہ چند دن قبل کہ ایک اسکول کا استاد تھا، اس نے اپنے بچوں کو وہی کارٹون، جو کلاس کے بچے تھے ان کو وہی کارٹون دکھائے اور ان کو اسی طرح کے کارٹون اور بنانے کے لیے کہا۔ یہ بات جو ہے وہ لوگوں کے علم میں آ گئی، مسلمانوں کے علم میں آ گئی۔ تو ایک چیچنیا کا مسلمان، تو وہ چیچنیا کا مسلمان 12 سال سے وہ فرانس میں رہ رہا تھا۔ اس نے ایک چاقو لیا اور پوچھتے پچھاتے اسکول میں پہنچ گیا، استاد کا پوچھا اور جا کے اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا۔ تو فرانس کے لوگوں نے اس عمل کی نفی کی، اور وہاں کے صدر نے، جو کہ میکرون ہے، اس نے وہ کارٹون دکھانے کے عمل کو جائز قرار دیا۔ اس کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا غم و غصہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو وہ یہودی کی بات کو یاد رکھیں کہ یہ کارٹون بنانے کا ان کا کچھ مقصد نہیں ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، اور مسلمان اگر اس کے اوپر کوئی اپنا غم و غصہ ظاہر نہیں کرتے یا بہت تھوڑا کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جتنا احتجاج اس کے اوپر مسلمان دنیا میں ہوا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان ابھی زندہ ہے۔ اور حتیٰ کہ سعودی عرب میں وہاں پر بھی لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اور فرانس کے ایمبیسی کے سامنے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے۔ یہ میں آپ کو دہرائی اس لیے کہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے۔ لیکن ہمارا اسلام صرف جلسے جلوس کرنے اور تقریروں کرنے تک نہ رہ جائے۔ میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں
اور آپ نے صدقے دل سے اس کا مجھے جواب دینا ہے، تاکہ میں جان سکوں کہ ہم صرف نعرے لگانے والے ہیں یا اسلام پر عمل بھی کرنے والے ہیں۔ تو کل کا دن جو گزرا ہے وہ ہمارا 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ تو آپ میں سے کس کس نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، ڈاؤن۔ اور کل جمعۃ المبارک بھی تھا، کس نے نماز پڑھی ہے یا جمعے کی نماز پڑھی ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ میں آپ کے جو جواب ملے ہیں میں اس سے خوش ہوں اور میری تسلی ہوئی ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو با ترجمہ پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس تفسیر والا قرآن پاک ہو تو کوشش کر کے اس کو پڑھیں۔ تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں اور آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، اور میں اپنے بچوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو اور نماز کو پورا اپنائیں، تاکہ ہمارا اسلام صرف نعرے مارنے تک اور احتجاج کرنے تک نہ رہے۔ ہماری زندگیوں میں تبھی تبدیلی آئے گی جب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات کیا دیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بات سچی ہے کہ غلط ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کو با ترجمہ اور با تفسیر پڑھا ہوا ہے۔ میں جو طلباء آج سرٹیفکیٹ کے حقدار ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔